آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50، 51، 52 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ ونادى اور پکار کر کہیں گے اصحاب الناری دوزخ والے، اصحاب الجنتی جنتیوں کو، ان یہ کہ افیضو تم ڈالو، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی سے، او یا مما پھینکو اس میں سے کچھ جو رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ قالو کہیں گے جنتی ان اللہ بے شک اللہ نے حرمہما یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں۔ حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے اہل دوزخ کو جنت کی چیزیں دینے کی اجازت نہیں، ورنہ تو حلال و حرام کے قوانین اس دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے نہیں۔ علی الکافرین کافروں پر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی اور نہ ہی اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا سگا باپ یا بیٹا بہترین دوست ہو، وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر کچھ نہ پھینکے گا۔ خیال رہے کہ یہاں حرام سے مراد شرعی حرام نہیں، کیونکہ وہاں شرعی احکام جاری نہ ہوں گے، بلکہ مراد کامل محرومی ہے۔ نیز جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا کافر جہنمیوں کے متعلق ہے، ورنہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہ گاروں کو نیک رشتہ داروں کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسے حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں تصریح ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا دینہم اپنے دین کو، لہون تماشا، ولعبا اور کھیل، وغرتم اور ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، دین برحق اور دینداروں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، اور اکثر وہ قومیں جو ایمان سے محروم ہیں اپنے عقیدہ کے مطابق جو مذہبی افعال انجام دیتی ہیں ان میں بھی تفریح اور کھیل کود کا رنگ داخل کر دیتی ہیں، جیسے ناچ گانا، پٹاخہ بازی وغیرہ۔ ہندوؤں کے یہاں ہولی اور دیوالی وغیرہ اس کی مثال ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کھیل تماشا کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی نے، فالیوم چنانچہ آج، ننساہم ہم انہیں بھلا دیں گے، کما جیسے نسو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ بھلا دینے سے مراد ہے کہ آج ہم بھی ان پر رحم نہیں کھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ جو انسان روز آخرت پر اور اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی زندگی ایمان رکھنے والوں سے اکثر مختلف ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کا منتہی مقصود صرف یہ رہ جاتا ہے کہ دنیا میں جس قدر عیش و عشرت کر سکتا ہے کر لے، جس جائز و یا ناجائز طریقے سے مال آتا ہے لے آئے۔ ان کی نظر میں یہ دنیا بس ایک تفریح گاہ رہ جاتی ہے، جس میں ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق عیش و عشرت اور سیر و تفریح کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سلوک بھی ان کے نظریے کے مطابق کیا جائے گا۔ انہوں نے روز آخرت کو اور اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے جواب دہی کو بھلایا تو اللہ بھی انہیں ایسی بھلا دے گا۔ وہ آگ میں جل رہے ہوں گے تو جلتے رہیں گے، بھوکے پیاسے ہیں تو بھوکے پیاسے ہی رہیں گے، انہیں نہ کچھ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو ملے گا،
تاکہ دنیا میں جو عیاشیاں کر چکی ہیں ان کا رد عمل بھی دیکھ لیں۔ لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما، اور جو کانو تھے وہ، بیایاتنا، ہماری آیات کا، یجحدون، انکار کرتے۔ حدیث میں ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ قرآن کریم کی صحیح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لو لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں، اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم قرار دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ کر کے انہیں کو اصل اہمیت دینا، جیسے کہ اہل بدعت کا شیوہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے دین کھیل کود بن کر رہ جاتا ہے اور احکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جئناہم، ہم ان کے پاس لائے، بکتاب، ایسی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں انسانی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ عز و جل نے وہ تمام چیزیں بیان فرما دیں، اور جس چیز کی طرف اللہ عز و جل نے دعوت دی اس کی حقانیت کی زبردست دلائل قائم فرمائے، اور اسے بار بار دل نشین انداز اور حسین پیراؤں میں بیان کیا۔ قرآن پاک کے عقائد حقہ اور ہمارے صالح کے بیان کا حسین مجموعہ ہے۔ قرآن کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے ہے کہ ساری دنیا کو ایک ہدایت نامہ مل گیا، مگر رحمت خاصہ صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس سے نفع صرف وہی اٹھاتے ہیں۔ فصلناہ، کہ ہم نے اسے مفصل بیان کیا، علی علم، علم کی بنا پر، علم کے ساتھ، ہدن، ہدایت، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے علم کی بنا پر یہ بتلا دیا ہے کہ نیکوکاروں کا انجام ایسا ہوگا اور بدکاروں کا ایسا، روز آخرت بھی یقینی ہے، اور ہر عمل کی جزا و سزا بھی مل کے رہے گی۔ بدکاروں پر اس دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں تو عذاب یقینی ہے۔ غرض ہر طرح کی تفصیل اس کتاب میں مذکور ہے، مگر اس کتاب سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہی ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور ان کی بھلائی کی باتیں سوچنے لگتے ہیں، ان کی زندگی انتہائی ذمہ دارانہ زندگی بن جاتی ہے، پھر ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس طرح یہ کتاب ان کی دنیاوی زندگی میں بھی ہدایت اور رحمت ثابت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کافرانہ صفات سے بچاویں اور ہم کو آخرت کا سچا یقین اور وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیں۔ دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو دی ہیں، یہ آخرت کے فکر کے ساتھ ہم استعمال کرنے والے ہوں۔ قیامت کی ذلت اور رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچاویں اور اصحاب الجنہ میں ہمارا شامل ہونا مقدر فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔